السلام علیکم ایوریون، دس از می لیزا اے والی اسٹوڈنٹ جان اسکول آن لائن اکیڈمی۔ آج میں ٹیڈکس ٹاک لوگ کیا کہیں گے بائی موئز شوکت کا ریویو شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس ٹاک کا عنوان ہی اپنے اندر ایک بہت گہرا سوال رکھتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر سنتے ہیں، کبھی والدین کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، کبھی دوستوں سے، اور کبھی معاشرے کی طرف سے۔ بہت سے مواقع پر ہم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اگر ہم ناکام ہو گئے تو لوگ ہمارا مذاق تو نہیں اڑائیں گے۔ معیز شوکت کی اس گفتگو کا سب سے اہم پیغام میرے لیے یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی رائے کے خوف کو اپنی زندگی پر مکمل اختیار نہیں دینا چاہیے۔ بچپن سے ہی ہمیں معاشرے کی توقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایسا کرو کیونکہ لوگ اسے پسند کریں گے، یا ایسا مت کرو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ یقیناً ہمارے والدین، اساتذہ اور وہ لوگ جو ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ان کا مشورہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ مشورہ سننا اور دوسروں کی رائے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ہم ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے کہ ہم آخر کار یہ بھول جائیں کہ ہم خود کیا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کوئی نئی اسکل، کوئی نئی کریٹو پروجیکٹ سیکھنا چاہتا ہے یا شروع کرنا چاہتا ہے، اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے اگر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تو، اگر لوگوں نے کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتے تو، اور صرف اس خوف کی وجہ سے وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ یہاں اسٹوک کا پیغام بہت اہم بن جاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے خوابوں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہماری قابلیت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ایک دوسرے کے ججمنٹ کا خوف ہوتا ہے۔ اس ٹاک کا ایک اہم سبق سیلف کانفیڈنس یعنی خود اعتمادی کے بارے میں ہے۔ جب ہم ہر وقت دوسروں کی اپروول کے محتاج رہتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس بھی دوسروں کے رد عمل سے جڑ جاتا ہے۔ اگر لوگ ہماری تعریف کریں تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی ہماری تنقید کرے تو ہم فوراً اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں۔ حقیقی خود اعتمادی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں اور اپنی ویلیوز کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ ہمیں اپنے آپ پر یقین کرنے کے لیے ہر شخص کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کسی کی بات نہیں سننی چاہیے۔ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہمیں بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس کی رائے ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس کی رائے کو ہمیں اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ پیغام خاص طور پر نوجوانوں اور اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اہم ہے کہ اکثر طلبہ اس بات کا دباؤ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کون سے سبجیکٹ لینا چاہیے، کون سا کریئر چوز کرنا چاہیے، کس طرح کامیاب ہونا چاہیے، اور معاشرہ ان سے کیا توقع رکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ صرف اس لیے کوئی کریئر چوز کر لیتے ہیں کیونکہ معاشروں سے کامیابی اور رسپیکٹیبل سمجھتا ہے، لیکن ہر انسان کی دلچسپیاں اور کیپیبلٹیز اور ڈریمز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جو کریئر ایک شخص کے لیے بہترین ہے، ضروری نہیں ہے وہ دوسرے شخص کے لیے بھی بہترین ہو۔ اس لیے ہمیں خود کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، مجھے کس چیز میں دلچسپی ہے، میں کس کام میں اچھا ہوں، مجھے کیا سیکھنا پسند ہے، میں مستقبل میں کیسے انسان بننا چاہتا ہوں۔ یہ سوالات ہمیں اپنی زندگی کے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم پروفیسر سے یہ سوچ کر کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس ٹاک سے ایک اور اہم بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہم چاہے کچھ بھی کریں، کسی نہ کسی شخص کو کوئی نہ کوئی رائے ضرور ہوگی۔ اگر ہم کامیاب ہوں تو بھی کوئی تنقید کر سکتا ہے، اگر ہم ناکام ہوں تب بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، اگر ہم کوئی مختلف کام کریں گے تو لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ تو پھر اگر لوگوں کی اوپینین سے مکمل طور پر بچنا ممکن نہیں تو ہمیں اپنی پوری توانائی اس فکر میں کیوں ضائع کرنی چاہیے۔ اس کے بجائے ہمیں اپنی انرجی محنت کرنے، خود کو بہتر بنانے اور اپنے گولز حاصل کرنے میں لگانی چاہیے۔ اس ٹاک نے مجھے فیلئر یعنی ناکامی کے بارے میں بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بہت سے لوگ ناکام ہونے سے اپنے لیے ڈرتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے یا انہیں کرٹیسائز کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامی سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم صرف اس لیے کوشش نہیں کریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے تو ہم کبھی یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہم حقیقت میں کیا اچیو کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں غلطیاں کرنے اور سیکھنے اور دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اس ٹاک کا سب سے مضمون پیغام یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ دوسرے لوگ
ہمیشہ مشورہ دے سکتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور ہماری تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخرکار اپنی زندگی کے فیصلوں کے ساتھ ہمیں ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور انہیں اپنی ویلیوز، ذمہ داریوں، گولز اور ڈریمز کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ صرف اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ذاتی طور پر اس ٹیڈ ٹاک نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی بار یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی کبھی ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ سوال ہماری زندگی کے فیصلوں پر کتنا اثر ڈال رہا ہے۔ یہ ہمیں اپنی بات کہنے، کچھ نیا ٹرائی کرنے اور کچھ نیا سیکھنے کے عمل کو، صلاحیتوں کو روک سکتا ہے۔ اس ٹاک نے مجھے یہ سوچنے پر بھی ترغیب دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بجائے ہمیں خود سے کچھ اور سوال کرنے چاہیے، مثلاً کیا یہ فیصلہ میرے لیے صحیح ہے، کیا میں اس سے کچھ سیکھ رہا ہوں، کیا یہ فیصلہ میری ویلیوز کے مطابق ہے، اور سب سے اہم بات، کیا مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے کوشش کرنے کی ہمت کی ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگ کیا کہیں گے بھائی ہمیشہ کا تو ایک بہت سوچنے میں مجبور کرنے والی گفتگو ہے، جو ہمیں سوشل پریشر اور لوگوں کے ججمنٹ سے اور اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ سب کا پیغام بہت سادہ لیکن طاقتور ہے۔ ہمیں اچھا مشورہ سننا چاہیے، دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کی رائے کے خوف کو اپنے خوابوں اور فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ کوئی مثبت اور اچھا کام کرنا چاہیں اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں لوگ کیا کہیں گے سے زیادہ اہم سوال شاید یہ ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔